الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عربی زبان میں 29 حروف ہیں، جن میں سے حمزہ جو حروف تہجی کے آخر میں حرف آتا ہے، یہ سب سے اس کا مخرج تمام مخارج سے دور ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو سینے کی سائڈ پہ پیٹ کی طرف سینے والا حصہ ہے نا، اس طرف سے یہ حمزہ نکلتا ہے۔ تو اس حمزہ کے اتنے دور مخرج ہونے کی وجہ سے حمزہ کی ادائیگی میں ثقالت ہے، مشکل پیش آتی ہے۔ اور عربی زبان اتنی لطیف ہے کہ انہوں نے جو مشکل ہوتی ہے نا ادائیگی میں، ثقل ہوتا ہے، اس کو بھی دور کرنے کو ایک اہمیت دی ہے۔ اس لیے عربی گرامر میں محموز ایک بحث ہے، صرف کے اندر آتی ہے۔ محموز کا معنی ہے کہ وہ حرف کلمہ جس میں حمزہ جو ہے موجود ہے، محموز، حمزہ سے ہے محموز اسم مفعول۔ اور یہ پھر حمزہ کے ثقل کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں اہل حرف، جن میں سے مد بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، حمزہ سے پہلے حرف مد آ جائے تو لمبا کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ جو حمزہ ہے اس کو پڑھنے میں ایک طرح سے اسٹیمنا پیدا کر کے اس کو ادا کیا جائے، جاء۔ اسی طرح ثقل دور کرنے کے اور بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ اگر دو حمزے اکٹھے آ جائیں تو ثقل چونکہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کے درمیان الف داخل کر دیتے ہیں، جسے ہم ادخال کہتے ہیں، جیسے انذرتہم۔ اسی طرح نقل حرکت الارض وغیرہ میں حمزہ میں ہم کرتے ہیں، جب ماقبل ساکن ہو تو ایک ثقل دور کرنے کا طریقہ کہ آپ نقل کر دیں حمزہ کی حرکت پیچھے ساکن کو اور حمزہ گرا دیں، اور دوسرا طریقہ کہ آپ ساکن پر رکے سکتہ کر کے حمزہ کو پڑھیں، الارض شیء من آمنہ، یہ ثقل دور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے حمزہ میں تسہیل کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ میں تسہیل جو ہے یہ قرات میں بہت عام ہے، انذرتہم، انذرتہم۔ اب حمزہ دو کلموں میں ہوں، دو حمزہ ہوں، تب کبھی پہلے حمزہ میں ثقل دور کرنے کے لیے تسہیل ہوتی ہے، کبھی دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ ہے کہ ابدال کر دیں حمزہ میں، جیسے یؤمنون میں یومنون، معجلہ میں موجلہ، اور دو حمزے اگر ہوں تو ہؤلاء آلہۃ میں ہؤلاء یالہۃ، یالہۃ، حمزہ کو یا سے بدل دیا۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح وقف حمزہ و ہشام کا جو باب ہے، یہ بھی حمزہ میں ثقل دور کرنے کا طریقہ ہے وقف میں۔ تو یہ مختلف ابواب جو ہیں جو حمزہ سے ثقل دور کرنے کے ضمن میں ہیں، یہ 5 باب ہیں شاطبیہ میں، جن میں سے حمزہ مفرد ہو تو اس کا ثقل کیسے دور کیا جاتا ہے، 2 باب اس سے متعلقہ ہیں۔ ویسے بحث 3 ہیں، باب 2 ہیں۔ ایک حمزہ مفرد کا باب ہے جس میں یؤمنون کے ابدال وغیرہ کی بحث آتی ہے۔ دوسرا باب جو ہے یہ نقل حرکت و سقطے کا اکٹھا باب آ گیا ہے۔ بحثیں 3 ہیں لیکن باب 2 ہیں، جو ایک حمزہ کا ثقل دور کرنے سے متعلقہ بحث ہے۔ دوسری بات ہے کہ 2 حمزوں کا ثقل دور کیا جائے، اگر حمزے 2 اکٹھے آ جائیں تو اس کے لیے 2 باب ہیں، حمزتین فی کلمہ اور حمزتین فی کلمتین۔ اور ایک تیسری شکل ہے کہ حمزہ 1 ہو یا 2 ہو، وقف میں اس کا ثقل جو ہے دور کیا جائے، اس کے لیے ایک اکیلا باب ہے، وہ ہے باب وقف حمزہ و ہشام۔ تو اب ہم نے یہ 5 باب جو ہیں یہ پڑھنے ہیں، اور یہ بھی ترتیب ہی آ رہے ہیں۔ امام شاطبی نے اپنی ترتیب کے مطابق پہلے حمزتین کے بابوں کو چھیڑا ہے، کیونکہ انذرتہم وغیرہ آ رہے ہیں نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک مد کے بعد، تو پہلے حمزتین کا باب لے آئے امام شاطبی۔ پھر امام شاطبی جو ہیں حمزہ مفرد کے 2 باب بعد میں لے کے آئے ہیں، حمزہ مفرد ہو یا نقل حرکت کا مسئلہ ہو، یہ بعد میں لے کر آئے ہیں۔ اور تیسری جو شکل ہے یعنی وقف میں جو حمزہ کا ثقل دور کیا جاتا ہے، وقف حمزہ و ہشام، یہ 5واں باب ہے۔ بہرحال ہم شاطبیہ کی ترتیب سے ذرا ہٹ کر چل لیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے حمزہ مفرد کے متعلقہ 2 باب جو ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں، انشاءاللہ آج ان 2 کو پڑھیں گے۔ آئندہ جو ہے 2 حمزوں کا ثقل دور کرنے سے متعلقہ جو 2 باب ہیں ان کو پڑھ دیں گے، پھر وقف حمزہ و ہشام کا 5واں باب پڑھ دیں گے۔ تو حمزہ جب اکیلا ہو اور اس کے اندر ثقل ہو، ثقل تو ہوتا ہی ہے،
تو اس کے دو باب ہیں شاطبیہ میں، ایک باب الحمزہ المفرد ہے، حمزتین فی کلمہ اور فی کلمتین سے اگلا باب یہی ہے، اور پھر دوسرا باب باب النقلی والسکت ہے۔ تو حمزہ المفرد جو ہے سب سے پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ مفرد اس کی دو شکلیں ہیں، حمزہ مفرد ساکن ہو، حمزہ مفرد متحرک ہو۔ اگر حمزہ مفرد ساکن ہو تو اس کے متعلقہ دو قاعدے ہیں، بلکہ اگر آپ دورہ کو ڈال لیں تو پھر تین قاعدے کہہ لیں۔ حمزہ مفرد ساکن ہو تو اس سے متعلقہ قرات عشرہ میں تین قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو اور یہ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں کسی کلمے میں، اس میں جو روٹ ورڈ میں سے پہلا مقام ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فا کلمہ۔ جیسے یؤمنون میں آمنا، یہ حمزہ دیکھیں فا کلمہ میں ہے۔ تو امام ورش حمزہ ساکنہ مفردہ فا کلمہ میں ہو تو اس میں ابدال کرتے ہیں مطلقاً، یؤمنون اور تأتینا، اس طرح کر کے جتنی بھی مثالیں بنے گی امام ورش ان ساروں میں ابدال کرتے ہیں۔ اگر ساتھ ساتھ مستثنیات بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا، ورنہ پہلے ہمارا انداز ہوتا ہے مستثنیات بعد میں بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ورش کے لیے اپنے اس قاعدے سے صرف ایک باب، یعنی اس روٹ ورڈ سے جو بھی کلمہ آ جائے، آوا یووی، اس مادے سے جو بھی کلمہ آ جائے یہ اس میں ابدال نہیں ہوگا۔ جیسے فَأْوُو، تُؤْوِی، تُؤْوِیہی، مَأْوَا، مَأْوَاہُم، مَأْوَاہُ وغیرہ، ورش اس میں ابدال نہیں کرتے۔ باقی ہر وہ حمزہ جو مفرد ہو، ساکن ہو اور فا کلمہ میں آ جائے تو اس میں ورش ابدال کرتے ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے باب الحمزہ المفرد کا۔ باب الحمزہ المفرد میں حمزہ ساکن ہو تو اس کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ حمزہ چاہے شروع میں ہو، چاہے درمیان میں ہو، چاہے آخر میں ہو، تینوں میں ابدال کرتے ہیں، تینوں میں ابدال کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ورش ابدال کرتے ہیں تؤمنون وغیرہ میں وہ تو کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر جیسے بأس ہے، جیسے کأس ہے، وہ اس میں بھی ابدال کریں گے۔ اسی طرح اگر آخر کلمے میں آ جائے ساکن اس میں بھی ابدال کرتے ہیں۔ تو یہ ورش کے بالمقابل سوسی کے لیے کسی بھی جگہ پہ ساکن حمزہ آ گیا اکیلا تو اس نے ابدال کرنا ہے، لیکن سوسی کے لیے یاد رکھیے گا کہ 16 کلمات مستثنا ہے، اس قاعدے سے 16 کلمات مستثنا ہیں، وہ شاطبیہ میں موجود ہیں، تو ابھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ تیسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ امام ابو جعفر بھی سوسی کی طرح ہی ابدال کرتے ہیں، ان کا بھی قاعدہ سوسی کی طرح ہے، لیکن سوسی کے لیے 16 کلمات مستثنا تھے نا، تو ابو جعفر کے لیے صرف 2 کلمات مستثنا ہے، انبئہم اور نبئہم، بس انبئہم اور نبئہم جہاں بھی آ جائے ابو جعفر اس میں ہر جگہ پہ اس میں ابدال نہیں کریں گے، باقی ہر جگہ پہ ابدال۔ یہ سادہ سا آپ کے سامنے تفصیل ساری بیان کر دی ہے۔ یہ 3 قاعدے ہیں، ابو جعفر اور سوسی دونوں کے میں نے آپ کے سامنے مستثنیات بھی بیان کر دیے ہیں، ابو جعفر اور ورش کے۔ سوسی کے جو مستثنیات ہیں یہ آپ شاطبیہ میں باب الحمزہ المفرد کے شعر نمبر 3 سے لے کر شعر نمبر 8 تک تقریباً یہ 16 کلمات بنتے ہیں۔ ان کا شمار جو ہے وہ قاری اظہار صاحب کی جو شرح شاطبی ہے اس میں دیکھ لیں، یہ امانیہ بھی میں نے پچھلے دن آپ کے گروپ میں بھیجی تھی، اس میں دیکھ لیں، آپ کو بترتیب مل جائیں گے۔ تسو، نشا، یشا، نبئ، اسی طرح جو ہے اقرا، اس قسم کے جو کلمات ہیں نا وہ سارے جو ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ 3 قاعدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جن میں سے امام ابو جعفر کے اور امام
ورش کے معنی مستثنیات بھی بیان کر دی ہیں. ورش کے لیے تو ایک جو باب ہے مادہ ہے وہ مستثنا ہے پورا، اور ابو جعفر کے لیے انبئہم اور نبئہم دو کلمہ مستثنا ہے، جبکہ نبئنا کلمہ جو ہے ابو جعفر کے نبئنا یا نبئ کلمہ اس میں ابدال ہوگا، لیکن نبئہم اور انبئہم یہ دو کلمہ مستثنا ہے بس. اور سوسی کے لیے 16 کلمات مستثنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ تین جو قواعد بیان کیے ہیں، یہ تین قرہ تو بطور اصول جو ہے یہ ابدال کرتے ہیں، بطور اصول بیان کرتے ہیں یہ تین قرہ حضرات کو. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ان کے لیے اصول یہ کہ ابدال کرتے ہیں، تو دیگر قاریوں کے لیے اصول یہ کہ ابدال نہیں کرتے. یہ اگر عدم ابدال کریں تو یہ ان کے لیے مستثنا معاملہ ہوگا، اور دیگر اگر ابدال کر دیں تو وہ ان کے لیے مستثنا معاملہ ہوگا. تو مستثنیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مستثنیات کا مسئلہ ہے جو ورش کے لیے مستثنا ہے وہ تو بتا دیا، پھر دوسرا مسئلہ ابو جعفر کے لیے مستثنیات کا بتا دیا، پھر تیسرا جو مستثنیات کا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے امام سوسی کے لیے بتا دیا. مختصر ان کے 16 مستثنیات ہیں، وہ 16 کلمات بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. اس طرح دیگر کچھ قرہ بھی خلاف قاعدہ استثناء کے ساتھ ابدال کرتے ہیں، حالانکہ ان کا عام قاعدہ عدم ابدال کے ہے، لیکن وہ ابدال کر دیتے ہیں خلاف قاعدہ. تو میں آپ کو اب دیگر قرہ کے بھی مستثنیات بتاتا ہوں، اور یہ سب سے پہلے سوسی کے جو 16 مستثنیات ہیں آپ کو وہ میں بتا دیتا ہوں. تو سوسی کے جو 16 مستثنیات ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دوبارہ لکھیں ذرا. تسو، نشا، یشا، یشا کلمہ آ جائے قرآن میں کہیں بھی. یعنی امر سے صیغہ کوئی بھی آ جائے، تمام امر والے صیغے مستثنا ہیں. اور اسی طرح اگر کسی صیغے مضارع کے صیغے پر حروف جازمہ آ جائیں، حروف جازمہ یہ 5 ہے نا، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ گرامر کی باتیں ہیں. تو وہ مضارع آخر سے جس پہ پیش ہوتی ہے اس پہ سکون آ جاتا ہے نا، تو یہ مستثنا ہے سارے. اچھا اسی طرح مؤصدہ سوسی کے لیے مستثنا ہے. مؤصدۃن یہ سورہ بلد کے آخر میں اور سورۃ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے آخر میں آتا ہے. اسرئین یہ مستثنا ہے. تؤوی مستثنا ہے، کلمہ تؤوی یہ ورش کے لیے بھی مستثنا تھا نا، تو یہ ان کے لیے بھی مستثنا ہے تؤوی. بس یہی کلمے ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد قرآن میں 16 کے قریب ہے. یعنی افعال امر تمام، نمبر 1. نمبر 2 مضارع کے جزم والے صیغے، یعنی جس میں اس کے اوپر حروف جازمہ آ جائیں. اور تیسرا موصدہ، رئیہ اور تؤوی. بس یہ ٹوٹل کلمات اس میں سمیٹ آتے ہیں. یہ مختصر کر کے ابن جزری نے بیان کر دیا ہے. ویسے امام شاطبی نے باقاعدہ 16 کلمات شمار بھی کیے ہیں، بہرحال اختصار کے لیے اسی طرح یاد کر لیں. اچھا ورش کے لیے حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمہ میں وہ ابدال کرتے ہیں، لیکن الذئب اور بئر اور بئس ان 3 کلمات میں ورش عین کلمہ میں درمیان میں حمزہ ساکن آ رہا ہے تب بھی ابدال کریں گے. بئر، بئس اور الذئب، ذئبن اور بئس اور بئرن ان 3 کلمات میں ورش نے خلاف قاعدہ حمزہ فا کلمہ میں نہیں ہے تب بھی ابدال کیا ہوا ہے. اچھا اس طرح شعبہ جو ہے یہ لؤلؤن میں، امام شعبہ لؤلؤن میں وہ ابدال کرتے ہیں پہلے حمزہ میں. لؤلؤن کا پہلا حمزہ ساکن ہے نا، بعد حمزہ ساکنہ کی ہو رہی ہے، دوسرے حمزہ کی بات نہیں ہو رہی. لؤلؤن میں پہلے حمزہ میں شعبہ وہاں بھی ابدال کرتے ہیں. اچھا کچھ کلمات ایسے ہیں جو امام شاطبی نے یہاں بیان نہیں کیے لیکن وہ فروش میں جا کے بیان کیے ہیں. میری کتاب جو جامع الاصول ہے نا، میں نے جتنے بھی کلمات پہ نا جس میں کسی بھی قاری نے ابدال کیا تھا
اس کو جمع کر دیا اپنے کتاب جامع الاصول میں باب الحمزہ المفرد کے اندر مستثنیات میں. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مستثنیات یہاں بیان ہے کہ جیسے یاجوج اور ماجوج کا المعنی یہ دو جگہ پہ آتا ہے قرآن میں. دونوں جگہ پر جو ہے یاجوج اور ماجوج میں دونوں جگہ پر یاجوج اور ماجوج میں حفص یعنی عاصم ابدال نہیں کرتے، باقی سارے قاری ابدال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یاجوج ماجوج، اس میں عاصم ابدال نہیں کرتے، باقی سارے قاری ابدال کرتے ہیں اشراق قرات میں. یہ کلمہ یہ امام شاطبی نے باب الحمزہ المفرد میں بیان نہیں کیا. اسی طرح جو ہے اب یہ موصدہ کی بات آئی تھی. موصدہ میں ابھی میں نے بتایا کہ یہ مستثنا ہے سوسی کے لیے، لیکن ورش اس میں ابدال اگر کرتا ہے تو کئی اور قاری بھی اس میں ابدال کرتے ہیں. اب یہ بھی خلاف قاعدہ ہے، لیکن امام شاطبی نے اس کو یہاں بیان نہیں کہ فروش میں جا کے بیان کیا ہے. اس طرح تل کا اذن قسمت زیزہ سورہ نجم میں امام شاطبی نے اس کو اصولوں میں بیان نہیں کیا، یعنی باب الحمزہ المفرد کے تحت بیان نہیں کیا، لیکن جا کے فروش میں بیان کیا ہے. یہاں ابن کثیر پڑھتے ہیں تل کا اذن قسمت ضئزہ، یعنی مکی کے علاوہ باقی سارے قاری اس میں ابدال کرتے ہیں. یہ بھی خلاف قاعدہ سے مکی میں ابدال کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ کچھ کلمات ہیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، اور خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کلمات کی پوری تفصیل آپ کو میری کتاب جامع الاصول میں بالترتیب مل جائے گی باب الحمزہ المفرد کے ذیل میں. یہاں پر پہنچ کے ہمارا حمزہ مفرد ساکن کی بات سے ہے وہ ختم ہو گئی. حمزہ مفرد کی دوسری شکل ہے حمزہ مفرد متحرک ہو، یعنی ساکن کے متعلقہ تو میں نے کہا تھا نا 3 قاعدے ہیں اور پھر کچھ مستثنیات آپ کو بیان کر دیے. حمزہ مفرد متحرک ہو تو اس کے متعلقہ ابدال کے قواعد جو ہیں اس میں ایک قاعدہ ہے جو آپ کو بیان کرنا، باقی اس میں بھی کچھ مستثنیات آئیں گے. اس میں قاعدہ ہے کہ امام ورش اور امام ابو جعفر یہ دونوں جو ہیں اگر حمزہ پر زبر ہو، 3 باتیں یاد رکھیے گا. حمزہ پر زبر ہو، نمبر 2 حمزہ فا کلمہ میں ہو، یہی وہی جو روٹ ورڈ ہے اس کا پہلی جو جگہ ہے نا اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اس میں ہو دوسری بات. تیسری بات اور حمزہ زبر والا جو ہے اس سے پہلے حرف پر پیش ہو. 3 باتیں جیسے مؤجلہ یؤاخذکم. اب مؤجلہ میں حمزہ اجل حمزہ فا کلمہ میں ہے، حمزہ پہ زبر بھی ہے، اور حمزہ سے پہلے مؤجلہ میم پہ پیش ہے، یؤاخذکم میں یا پہ بھی پیش ہے. تو اس میں ابو جعفر اور ورش دونوں جو ہیں ابدال کرتے ہیں. یواخذکم موجلہ، یواخذکم موجلہ، یہ پڑھیں گے. یواخذکم موجلہ، یہ انداز ہے. بس قاعدہ یہی ہے، حمزہ متحرکہ کے ابدال کے ایک ہی قاعدہ بس، لیکن اس سے مستثنیات ہیں، پھر کافی سارے مستثنیات ہیں. ایک مستثنا تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ کلمہ، یہ مستثنیات ویسے حمزہ متحرکہ کے مستثنیات آپ میری کتاب جامع الاصول میں سارے دیکھ لیں، ایک جگہ اکٹھے مل جائیں گے آپ کو. لیکن شاطبیہ میں تو صرف 2-3 مستثنیات ہی ہیں، درہ میں زیادہ مستثنیات ہیں. شاطبیہ کے مستثنیات میں ایک تو اللہ کا مسئلہ ہے. اللہ میں آپ دیکھیں یہ ماقبل پیش نہیں ہے، حمزہ سے پہلے ماقبل زیر ہے، لیکن اس کے باوجود ورش نے ابدال کی ہے، اللہ پڑھا ہے. یہ خلاف قاعدہ ہے، صرف اکیلا ورش ابدال کرتا ہے. اسی طرح جو ہے انما النسیء زیادت 10ویں پارے میں وہاں حمزہ لام کلمہ میں آخر میں آ رہا ہے اور پیش بھی ہے اس پر ماقبل اس کے پیش بھی نہیں ہے، حمزہ سے ماقبل زیر ہے، نسیء یا ساکن ہے. اس میں بھی ورش نے حمزہ کا یا سے ابدال کر کے ادغام کیا ہے، انما النسیء، یہ بھی خلاف قاعدہ ہے. دو میں نے مستثنیات آپ کو بتا دیے ہیں، اور ابو جعفر کے لیے تو کافی سارے حروف مستثنا ہیں. ابو جعفر کے لیے ان ساروں کی تفصیل ادھر ہے درہ میں. جیسے ان شانئک هو الابتر، یہ جو کوثر میں آتا ہے سورہ کوثر میں، تو ابو جعفر وہ ان شانیہ کا پڑھتے ہیں. اس طرح قوری کلمہ کہیں بھی آ جائے اس کو قوری یا پڑھیں گے. لنبوی انہم آ جائے اس کو پڑھیں گے لنبوی ینہم. کلمات ہیں یہ،
استہزئ کلمہ کہیں بھی آ جائے، جیسے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ قرآن میں کئی جگہ پہ آتا ہے، تو پڑھیں گے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، حمزہ کو یا سے بدل دیں گے۔ اس طرح مئتن اور فئتن اور مئتین اور فئتین، یہ جیسے بھی آ جائے مئہ کلمہ، مئہ اور فئہ، تسنیہ سے، جمع سے، مفرد سے، وہ اس کو دال سے پڑھتے ہیں، میتن، فیتن، میتین، فیتین۔ اب یہ مستثنیٰ ہے، قاعدہ کوئی بھی نہیں ہے اس کا، ابو جعفر کا۔ اس طرح خاطئہ، یہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق میں آتا ہے خاطئہ، وہاں پڑھتے ہیں خاطیہ، ابو جعفر۔ اس طرح رعاء الناس، یہ 5ویں پارے میں آتا ہے، تو وہ پڑھتے ہیں رعاء الناس، رعاء الناس کو رعاء الناس۔ لیبطئن، کلمہ قوا کے ساتھ، اس کو پڑھتے ہیں لیبطئن۔ یہ درہ کو اگر کھولیں گے نا باب الحمزہ مفرد میں، آپ کو یہ کلمہ لکھے مل جائیں گے، یہ سارے ابو جعفر کے لیے اس میں اس طرح ہے۔ اس طرح موطئن آتا ہے 10ویں پارے میں، تو اس کو اندر موطئن پڑھتے ہیں، موطئن کے بجائے موطئن۔ تو یہ سارے کلمات جو ہیں نا، اس طرح اور بھی کلمات ہیں ابھی، تو وہ انشاءاللہ آپ کو نا مل جائیں گے میری کتاب جامع الرسول میں، آپ دیکھ۔ اچھا، اب یہ جو ابو جعفر کے کلمات ہیں درہ میں سارے بیان ہوئے ہیں، اور وہ جو 3 کلمات ہیں اللہ اور النسیء، 2 کلمے میں نے بتایا بلکہ 3 نہیں ہے، وہ شاطبیہ کے اندر آخری جو شعر ہے نا، آخر پہلا شعر، اس میں مل جائیں گے آپ کو 2 کلمات۔ اب کچھ کلمے ایسے ہیں جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فروج میں جا کے بیان کر دیے ہیں، حالانکہ ان کا بھی تعلق مستثنیات سے ہے، جیسے یہ طاعت بزی کا جو مسئلہ ہے، یہ 33 کلمات ہیں طاعت بزی کے، ٹھہرے غلطی سے طاعت بزی لفظ نکل گیا، امام بزی کے لیے کلمہ جو ہے لأعنتکم، دوسرے پارے میں لأعنتکم، اس میں بزی کے لیے تسہیل ہے، حمزہ مفرد بزی خلاف قاعدہ تسہیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ابو جعفر کے لیے اسرائیل کلمہ میں خلاف قاعدہ تسہیل ہے، حمزہ کا شکل دور کرنے کے لیے، حمزہ مفرد متحرک ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں کہ اس میں تسہیل ہو، لیکن ابو جعفر تسہیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ صابئین اور صابئون وغیرہ میں ابو جعفر، بلکہ نافع، پورا نافع بھی ساتھ مل کے صابون اور صابین، حمزہ مفرد ہے متحرک ہے، حمزہ حذف کر رہے ہیں۔ اسی طرح ابو جعفر اکیلے جو ہیں متکئین اور مستہزئین میں حمزہ حذف کر رہے ہیں، یہ سب مستثنیات ہیں، متکئین، مستہزئین۔ اسی طرح ابو جعفر کے لیے متکئن، کلمہ متکئون، یہ پڑھیں گے ابو جعفر۔ اسی طرح ولا یطؤون موطئا میں ولا یطؤون حمزہ حذف کر دیتے ہیں۔ ان تطؤوہم، سورہ الفتح میں 26ویں پارے میں آتا ہے، اس میں ان تطؤوہم پڑھ دیتے ہیں۔ یہ آپ کو درہ میں بھی کلمے کچھ مل جائیں گے، میری کتاب میں آپ کو سارے مل جائیں گے اکٹھے۔ اس طرح خاطئین کلمہ ہے، اس میں جو ہے خاطین پڑھ دیں گے، خاطین۔ اچھا، جو کچھ کلمات جو فروش میں آئے ہیں، جو یہاں بیان نہیں کیے امام شاطبی، امام ابن جزری نے درہ میں، اس میں ارائیتا کا مسئلہ ہے، آپ کو پتا ارائیتا میں ارائیتا، ارائیتا یا ارائیتا کسائی پڑھتے ہیں، یہ بھی حمزہ مفرد متحرک ہے۔ اب اس کو امام شاطبی نے جا کے فروش میں بیان کیا ہوا ہے، اس میں بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، یہ بھی مستثنیات میں سے اختلاف اس میں کیا ہوا، آپ الگ بیان ہم کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی بعض اور مثالیں بھی ہیں، جیسے یہ جو باب النبی اور النبوہ کا باب ہے، یہ اب شاطبی نے باب الحمزہ مفرد کے تحت بیان نہیں کیا، شاطبی نے صرف 2 کلمے بیان کیے باب الحمزہ مفرد کے تحت، وہی اللہ اور النسیء، لیکن اب یہ بھی اسی باب سے متعلقہ ہے، النبی اور النبیین اور النبوۃ۔ آپ کو پتا کہ امام نافع اس میں حمزہ پڑھتے ہیں، گویا نافع حمزہ پڑھتے ہیں اور باقی سارے قاری جو ہے حمزہ کو جو ہے واو سے بدل کے واو کو واو میں ادغام کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے خلاف قاعدہ ہو گئے نا۔ اسی طرح فروش میں جا کے جن کلمات کی تفصیل آئی، ان میں ایک کلمہ ضیاء الناس، ضیاء، اس میں قنبل پڑھتے ہیں ضیاء، تو یہ ضیاء اصل میں حمزہ تھا، باقی سارے قاریوں نے خلاف قاعدہ ضیاء کے حمزہ کو ضیاء حمزہ سے کو یا سے بدل دیا ہے۔ اسی طرح مرجون لامر اللہ، سورۃ توبہ میں آتا ہے مرجون وآخرون مرجون لامر اللہ، یہ اصل میں کلمہ مرجعون، تو اس میں بھی کچھ قاری جو ہیں وہ اس کے فروش میں جا کے بیان ہوا، سورۃ توبہ میں جا کے امام شاطبی نے بیان کیا ہے، مرجعون کو مرجعون جنہوں نے پڑھا انہوں نے حمزہ حذف کر دیا ہے۔ یہ سارے دیکھیں نا اسی باب کے مستثنیات ہیں۔
اسی طرح ترجی من تشاء سورہ احزاب 22 پارے میں، تو یہ کچھ قرآ پڑھتے ہیں ترجیؤ من تشاء، ترجیؤ، تو جو دیگر قرآ ترجی حمزہ کو ساکن کر کے پھر حمزہ میں ترجی اقرا کی طرح اقرا بنا کے ابدال کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف قاعدہ ہے سارا مسئلہ۔ اسی طرح امام نافع بلکہ ابن ذکوان وغیرہ کے لیے بھی یہ سورت البینہ 30 پارے میں اولئکم شر البریہ اور اولئکم خیر البریہ میں وہ پڑھتے ہیں البریہ، البریہ پڑھتے ہیں وہ، تو یہ نافع البریہ پڑھ رہے ہیں، باقی سارے البریہ پڑھ رہے ہیں، ابن ذکوان بھی البریہ پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی باب سے متعلقہ ہے۔ اسی طرح ایک کلمہ اور بھی مثلا دیکھیں بادی الرأی، یہ 12ویں پارے میں دوسرے تیسرے صفحے آتا ہے، یہاں ابو عمر بادی الرأی پڑھتے ہیں، یعنی ابو عمر نے قاعدے کے مطابق پڑھا ہے، عدم ابدال کے ساتھ حمزہ متحرک ہے، باقی سارے قاری ابدال کرتے ہیں بادی الرأی پڑھتے ہیں، بادی الرأی۔ تو بہرحال یہ کلمات ہیں کافی سارے، یہ سارے آپ کو میری کتاب جامع الاصول میں ایک جگہ یکجا مل جائیں گے، یہ خلاف قاعدہ ہے، قاعدہ ایک ہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اس باب کا، تو ٹوٹل اس باب کے 4 قاعدے ہو گئے، 3 قاعدے حمزہ ساکنہ کے ہو گئے اور ایک قاعدہ حمزہ متحرکہ کا ہو گیا، 4 قاعدے ہیں، باقی مستثنیات اس باب کے بہت سارے ہیں، یہاں پر پہنچ کے ہمارا یہ باب ختم ہو جاتا ہے۔ چلیں جی اب اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ حمزہ مفرد کا جو دوسرا باب ہے جو شاطبی میں امام شاطبی نے الگ کر کے بیان کیا ہے وہ ہے نقل و سکتہ کا باب، وہ بھی حمزہ مفرد ہی ہوتا ہے، لیکن امام شاطبی نے اس کا نام باب الحمزہ مفرد رکھا نہیں ہے، حالانکہ ہے وہ بھی حمزہ مفردہ کا باب ہی۔ تو حمزہ مفردہ سے متعلقہ 3 قسم کے احکامات ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ابدال کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے پچھلے باب میں پوری تفصیل آ گئی، دوسرا مسئلہ نقل کا ہوتا ہے، تیسرا مسئلہ سکتے کا ہوتا ہے۔ امام شاطبی نے نقل و سکتے کا باب جو ہے اکٹھا ایک ہی باب کے اندر رکھا ہے، چلیں ہم بھی اکٹھا ہی کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو نقل سے متعلقہ تفصیلات بتاتا ہوں، تو نقل سے متعلقہ جو قواعد ہیں یہ 2 ہیں، یاد رکھیے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ ساکن المفصول میں نقل ہوگی، ساکن المفصول، ساکن المفصول، ساکن المفصول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب حمزہ ایک کلمہ کے شروع میں ہو اور ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو اور ساکن پہلے کلمہ کے آخر پہ ہو، ساکن پہلے کلمہ کے آخر پہ ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، تو یہ ساکن المفصول، اس کو ساکن المفصول کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں ساکن المفصول۔ ایک تو ورش اس میں ابدال کرتے نقل حرکت کرتے ہیں، نقل حرکت کا معنی ہے کہ حمزہ کی حرکت ساکن کو دے کے حمزہ گرا دیں گے، اب حمزہ پہ اگر زبر ہے تو زبر پیچھے دیں گے، پیش ہے تو پیچھے پیش دیں گے، زیر ہے تو پیچھے زیر دیں گے۔ اس کی مثالیں جیسے من آمنہ کو پڑھیں گے منامن، ابنئی آدم کو پڑھیں گے ابنا یادم، حمزہ کی زبر پیچھے یا کو دے دی اور حمزہ گرا دے تو بن گیا ابنا یادم۔ خلو الا کو پڑھیں گے وَإِذَا خَلَا وِلَا شَيَاطِينِهِمْ، صرف ان کی ایک شرط ہے کہ ساکن مدہ نہیں ہونا چاہیے، ساکن مدہ نہ ہو، یہ شرط ہے ان کے ہاں، ورش کے ہاں ابدال کرنے کی، اگر وہ ساکن مدہ ہوا نا جیسے قالوا آمنا فی ایامن تو پھر نقل نہیں ہوگی ورش کے لیے، لیکن اگر حرف لین ہو پھر نقل ہو جائے گی، جیسے خلو الا اور ابنئی آدمہ یہ حرف لین ہی ہے نا، اس کی مثالیں دی ہیں، لیکن اگر ساکن جو ہے مدہ ہوا نا تو پھر جو ہے نقل حرکت نہیں ہوگی۔ اچھا ورش کا ایک قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا، اب ورش کا دوسرا قاعدہ جو ہے نقل حرکت کے متعلق سن لیں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے نا ساکن اور حمزہ جو ہیں وہ رسم کے اعتبار سے ایک کلمے میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کلمہ جو ہے وہ اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ کلمے ہوتے 2 ہی ہیں، جیسے لام ال کے بعد جب بھی آ جائے گا نا حمزہ آئے گا، لام ال کے بعد جب بھی حمزہ آئے گا تو یہ بھی ساکن مفصول ہی ہے، ساکن مفصول ہی ہے یہ بھی، جیسے الارض میں الارض، الانسان میں الانسان، اس طرح الآخرہ میں الآخرہ، تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں ساکن المفصول حکمی، ساکن المفصول حکمی، جو پہلی شکل ہے نا اس کو کہتے ہیں ساکن المفصول حقیقی، وہ حقیقت میں ساکن المفصول ہے، اور دوسرا ہے ساکن المفصول حکمی، ایک ساکن المفصول حقیقی ہے، ایک ساکن المفصول حکمی ہے، تو ساکن المفصول حقیقی ہو یا ساکن المفصول حکمی ہو، دونوں صورتوں میں
دونوں صورتوں میں ورش کے لیے ابدال ہوتا ہے، لیکن اگر پہلا ساکن مدہ ہو پھر ابدال نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، بلکہ دو قاعدے ہو گئے ورش کے۔ تیسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لام ال سے اگر آپ ابتدا کرتے ہیں نقل کی صورت میں، تو نقل کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ حمزہ سے بھی ابتدا جائز ہے، لام سے بھی ابتدا جائز ہے۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ آپ الارض بھی پڑھ سکتے ہیں، الارض بھی پڑھ سکتے ہیں، لرز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ال انسان کو الانسان بھی پڑھ سکتے ہیں، لنسان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الاخرہ لاخرہ دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تین قاعدے ہو گئے، اور اگر ایک چوتھا قاعدہ بھی یہاں ڈال لیں، وہ امام حمزہ کا ہے کہ یہ جو ساکن مفصول حکمی ہے نا اور ساکن مفصول حقیقی ہے، ان دونوں شکلوں میں وقفاً حمزہ بھی نقل حرکت کرتے ہیں، لیکن حمزہ کے لیے خلف ہوتا ہے، نقل بھی کریں گے اور عدم نقل بھی کریں گے۔ تو یہ چار قاعدے آپ کے سامنے نقل کے میں نے بیان کیے ہیں۔ دو قاعدے ورش سے متعلقہ ہیں۔ پہلے دو قاعدے ساکن المفصول حقیقی میں ورش نقل کرتے ہیں، نمبر دو ساکن المفصول حکمی میں نقل کرتے ہیں۔ اچھا ورش شیئن میں نقل نہیں کرتے، جو کہ وہ ساکن المفصول نہیں ہے نا، شیئن تو حمزہ اور ساکن ایک کلمہ میں ہے۔ اب الارض میں بھی ظاہر ایک کلمہ میں ہے، لیکن اصل میں وہ دو کلمے ہیں۔ اچھا اسی طرح جو ہے ایک قاعدہ حمزہ کا ہے کہ ساکن المفصول حقیقی اور ساکن المفصول حکمی، ان دونوں میں امام حمزہ بھی وقفاً نقل بالخلف کرتے ہیں۔ ورش کے لیے تو نقل ہے بغیر خلف کے، یعنی دو وجہ نہیں ایک وجہ ہے، اس کے لیے ایک تو وجہ دو ہے، نمبر دو صرف وقف میں ہے۔ اور چوتھا قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر الارض وغیرہ پہ نقل کریں تو جو بھی نقل کرتے ہیں حمزہ بھی کر سکتے ہیں نقل، حمزہ الارض پہ ابتدا کر کے وہیں اگر رک جائیں، الارض یہیں سے پڑھ کے یہیں رک جائیں، تو حمزہ کے لیے بھی نقل ہوگی، اس کے لیے بھی لرز اور الارض جائز ہوگا۔ تو لام ال سے جب ابتدا کریں اور نقل ہو رہی ہو تو اس میں آپ حمزہ اور لام دونوں سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ یہ چار قاعدے آپ کے پاس ہیں جو کہ نقل سے متعلقہ جو ہے اشرح صغریٰ میں بیان ہوئے ہیں۔ اچھا اس نقل کے باب سے کچھ چار پانچ کلمات مستثنا ہیں۔ شاطبی میں امام شاطبی نے چار کلمات بیان کیے ہیں نقل سے مستثنا، درہ میں کچھ اور کلمات بھی ہیں، اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو فروش میں بیان کیے ہیں، جا کے امام شاطبی نے اصول میں بیان نہیں کیے۔ میں نے اپنی کتاب جامع الاصول میں بڑا اہتمام کیا کہ جتنے بھی مستثنیات ہوتے ہیں اگر وہ فروش میں جا کے کچھ بیان کریں میں وہ بھی اصول میں اکٹھے کر دیتا ہوں، اس لیے اس باب کے کچھ کلمات جو فروش میں بیان ہوا ان کی تفصیل میں الگ بیان کرتا ہوں، لیکن پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کو میری کتاب جامع الاصول میں باب النقل کے تحت مل جائے گی مستثنیات میں۔ سب سے پہلے آل آنا کلمہ جو ہے سورہ یونس میں دو جگہ پہ آیا ہے، آل آنا، الآنا نہیں آل آنا، اس میں امام نافع پورے جو ہیں وہ ابدال کرتے ہیں، آل آنا پڑھتے ہیں۔ اب حالانکہ قلون کا کوئی قاعدہ نہیں تھا، قلون بھی نقل کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رد ان یصدقنی، یہ سورہ قصص میں آتا ہے 20 پارے میں، رد ان، نافع بلکہ مدنیان نافع اور ابو جعفر دونوں ردن پڑھتے ہیں نقل کر کے، حالانکہ ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ تو نقل کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، تو پڑھتے ہیں ردن، رد ان کی بجائے پڑھیں گے ردن، ردن یصدقنی، نافع اور ابو جعفر دونوں۔ تیسرا کلمہ عادن الاولی، یہ سورہ نجم کے آخر میں آ رہا ہے، یہ آپ پڑھیں گے، یہاں بھی آل آنا کی طرح بڑا لمبا مسئلہ ہے امام نافع کا، تو عاد اللولا، اللولا ہے نا، تو اللولا یہ نافع اور ابو عمر دونوں پورے ابدال کرتے ہیں، بلکہ قلون کے لیے آگے پھر حمزہ واو پہ حمزہ بھی ہے، عاد اللولا بھی ہے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ جب فروش میں آئیں گے آپ دیکھ لیں کہ کلمات صرف دہرا رہا ہوں، ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ عادن الاولی کلمہ روایت حفص میں، اس میں عاد اللولا کئی قاری نقل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تین کلمے ہو گئے۔ اور چوتھا مستثنا جو امام شاطبی نے بیان کیے باب النقل میں، وہ ہے کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، سورہ حاقہ میں 29 پارے میں، کتابیہ، کتابیہ انی، کتابیہ انی، کتابیہ انی۔ اب ورش کو اس میں نقل کرنی چاہیے کتابیہ ہنی، لیکن ورش کے لیے اس میں دو وجہ ہیں، نقل بھی اور عدم نقل دونوں وجہ جائز ہے۔
نقل بھی کر سکتے ہیں، ادبی نقل بھی کر سکتے ہیں، یعنی کتاب یہ انی پڑھ لیں یا کتاب یہ ہنی، دو وجہ جو ہیں خلاف قاعدہ ہے، قاعدے کے مطابق ایک وجہ ہونی چاہیے صرف نقل۔ تو یہ چار مستثنیات ہیں جو امام شاطبی نے بیان کیے ہیں باب النقل کے مستثنیات میں سے، اور جو دو چار درہ میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ درہ میں الآن کلمہ، یعنی آل آنا، یہ تو استفہام ہے نا، دو حمزے ہیں، تو آل آن تھا تو پھر ابدال کر کے آل آنا بن گیا، لیکن الآن جیسے پہلے بارے میں آتا ہے الآن جئت بالحق، سورہ یوسف میں آتا ہے الآن حصحص الحق، حالانکہ وہ تو سورہ یونس میں تھا جو آل آنا کلمہ تھا۔ یہ الآن جیسے بھی آ جائے، پورے قرآن پاک میں ابن وردان ہر جگہ نقل کرتے ہیں، ابن وردان ابو جعفر کے شاگرد، یہ خلاف قاعدہ لیکن یہ ان کا فرش مقرر ہے، پورے قرآن میں جہاں بھی یہ کلمہ آئے گا انہوں نے نقل کرنی ہے، الان پڑھیں گے۔ اس طرح ملء الارض ذهبا، ملء الارض ذهبا، اب ملء میں ملل حمزہ کی لام کی طرف نقل حرکت کر دی، یہ بھی ساکن المفصول نہ حکمی ہے نہ حقیقی ہے، بلکہ ساکن الموصول ہے، یعنی ایک ہی کلمہ اور میں حمزہ اور ساکن آ رہے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ابن وردان کے لیے نقل ہے۔ اب یہ جو ہے یہ تو درہ ورہ میں بیان ہوئے ہیں دو تین کلمات، اور دو تین کلمات ایسے ہیں جو فروش میں بیان ہوئے ہیں، وہ اصولوں میں بیان ہی نہیں کیے، نہ امام شاطبی نے نہ امام جزری نے۔ دیکھیں یہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ آپ پڑھ چکی ہیں، تو اس میں جو ہے کسائی اور ابن کثیر اور خلف العاشر یہ تین قاری نقل کرتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی امر سے لفظ آ جائے، وَاسْأَلْ اسْأَلْ اسْأَلْهُمْ، وَاسْأَلْ آ جائے تو وہ پڑھیں گے وَسَل، اسْأَلْ کو پڑھیں گے وَاسْأَلْهُمْ کو پڑھیں گے وَسَلْهُمْ، فَاسْأَلْهُمْ کو پڑھیں گے فَسَلْهُمْ۔ تو یہ اب دیکھیں نقل ہو رہی ہے، یہ اس کا قاعدہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی حمزہ نہ ساکن حقیقی ہے، نہ ساکن مفصول حقیقی ہے، نہ ساکن مفصول حکمی ہے، لیکن نقل کر رہے ہیں۔ اس طرح القرآن کلمہ قرآن میں جیسے بھی آ جائے، مکی آگے بتا نقل اس میں کرتے ہیں القرآن، حالانکہ قاعدے کے اعتبار سے یہ ساکن مفصول نہ حقیقی ہے نہ حکمی ہے، اور مکی تو حکمی ساکن مفصول ہو یا حقیقی ہو تب بھی نقل نہیں کرتا، لیکن نقل کر رہے ہیں مکیہ۔ بس جی یہی باتیں ہیں جو باب النقل میں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ امام شاطبی نے نقل حرکت کے باب میں سکتے کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے، میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں، تو سکتے کے قواعد جو ہیں وہ بھی لکھ لیں، تین قواعد ہیں سکتے کے قواعد تین ہیں، اور یاد رکھیے کہ سکتے کے باب سے مستثنا بھی ہے، چلو چار کلمات مستثنا ہیں بھی، سکتے کے قواعد سے بھی چلو مستثنا تو کچھ ہے بتا دیتا ہوں۔ سکتے کے قواعد تین ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے ساکن المفصول میں سکتا، ساکن المفصول وہی من آمنہ ہے، ابن آدم خلو علاج، اس میں ورث نقل کرتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ساکن المفصول حکمی، لام ال میں سکتا، یہ یاد رکھیں لام ال ساکن مفصول ہے، اسی لیے ورث اس میں نقل کرتے ہیں، اور اس کو ساکن المفصول حکمی کہتے ہیں، اس میں سکتے کا قاعدہ الگ ہے۔ اور تیسرا ساکن الموصول میں سکتے کا قاعدہ، ساکن الموصول کا معنی ہے کہ ساکن اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، اس میں سکتے کا قاعدہ، ساکن الموصول میں سکتے کا قاعدہ۔ تو یاد رکھیں کہ ساکن المفصول میں سکتے کا قاعدہ یہ ہے کہ خلف جو ہے یہ اس کی دو وجہ ہیں سکتے میں، وقفاً وصلاً، یاد رکھیے گا وقفاً وصلاً، خلف کی دو وجہ ہیں، سکتا اور عدم سکتا دونوں۔ خلات کے لیے صرف عدم سکتا ہوتا ہے، اور خلف العاشر کے شکل ادریس کے لیے بھی دو وجہ ہوتی ہیں۔ یہ ساکن مفصول میں سکتے کا قاعدے کی تفصیل ہے۔ دوبارہ خلف کے لیے دونوں وجہ ہیں، ادریس ان خلف العاشر کے لیے بھی دونوں وجہ ہیں، اور خلاد اور باقی سارے قاری حتیٰ کہ اسحاق ان خلف العاشر جو ہے ان سب کے لیے عدم سکتا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے ساکن مفصول میں سکتے سے متعلقہ تفصیلات کیا ہیں۔ چلیں جی اب دوسرے قاعدے کی طرف آئیں، ساکن المفصول حکمی میں سکتے کی کیا تفصیل ہے۔ ساکن المفصول حکمی، اور اس کی مثال ہے لام ال کے بعد جب بھی حمزہ آ جائے، تو ساکن المفصول حکمی جو ہے اس میں نقل حرکت کرتے ہیں، اس میں سکتہ کرتے ہیں خلاد، اس میں خلاد کی دو وجہ ہیں، سکتہ اور عدم سکتہ۔
خلات کی دو وجہ ہیں، سکتہ اور عدم سکتہ. خلات کی دو وجہ ہیں، سکتہ اور عدم سکتہ. اسی طرح ادریس کی بھی دو وجہ ہیں، وہ بھی سکتہ عدم سکتہ دو وجہ کرتے ہیں. ساکن المفصول حکمی میں ادریس اور خلات کے لیے دو دو وجہ ہیں، اور خلف کے لیے صرف سکتہ ہے. خلفن حمزہ کے لیے صرف سکتہ ہے، اور ادریس اور خلات کے لیے دو دو وجہ ہیں بس. اور تیسرا جو مسئلہ ہے ساکن الموصول کا ہے. ساکن الموصول کا وہی حکم ہے جو ساکن المفصول حکمی کا بیان کیا، وہی قاعدہ اس کا ہے. یعنی ساکن الموصول یعنی شیئن، القرآن، ان سارے کلمات میں. بلکہ تھوڑا سا فرق بھی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرق یہ ہے کہ صرف اس میں ادریس کے لیے بلکہ صرف دو وجہ ہیں، بس صرف ادریس کے لیے دو وجہ ہیں. القرآن جزءن، کفءن، حزءن، مسئولن، مزعومن، الخبأ، المرئی، ان سارے کلمات میں ادریس کی دو وجہ ہیں، باقی ساروں کے لیے عدم سکتہ یا خلف خلات کے لیے بھی. تو بس یہ تین قاعدے ہیں، یعنی ساکن مفصول حقیقی، ساکن مفصول حکمی، اور ساکن الموصول. اب اس باب سے کچھ مستثنیات ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا مستثنی ہے کلمہ شیئن. کلمہ شیئن، شیئن جو ہے نا، یہ آپ نے بھی قاعدوں میں دیکھا کہ سبا کے اندر، یعنی قرات سبا میں ساکن الموصول میں سکتے کا کوئی خلاف نہیں ہے. ابھی یہ بیان کیا تھا ساکن الموصول میں سکتہ دونوں ہوتے ہیں، یہ سب ادریس کی دو وجہ ہیں، باقی سارے کرتے میں سکتے ہیں. تو شیئن میں خلاف قاعدہ جو ہے، شیئن میں جو ہے الارض کی طرح اختلاف جو ہے وہ خلف خلاد نے کر لی ہے. شیئن میں یہ ہے ساکن الموصول، لیکن اس میں خلاف قاعدہ سکتہ عدم سکتہ خلاد کی دو وجہ ہیں، اور خلف کے لیے صرف سکتہ ہے. دوسرا مستثنی یہ ہے باب السبت سے کہ چار کلمات میں حفظ کے لیے خلاف قاعدہ سکتہ مانوی ہے. یہ چار کلمات جو حفظ کے لیے مشہور سکتہ کی جگہ ہیں، کلا بل، قرانا، وقیل من، راق، من مرقدنا ھذا سورہ یاسین میں، اور سورہ کہف میں ایوجا قیما. ان چار کلمات میں امام حفظ نے خلاف قاعدہ سکتہ کر دیا، اس کو سکتہ مانوی کہتے ہیں. اور تیسرا مستثنی سکتے کے مسئلے سے یہ ہے کہ یہ جو بین صورتیں سکتہ ہوتا ہے، ورش، بصری، شامی، یعقوب کے لیے تین وجہ، ان کے لیے ایک وجہ سکتہ بھی ہے، تو یہ بھی تو خلاف قاعدہ سکتہ ہی ہے نا. سکتے کا عام قاعدے کے روح سے کوئی سکتہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بین صورتیں یہ سکتے کا عمومی مسئلہ ہے، یہ بھی سکتہ مانوی ہے. بس یہاں تک پہنچ کے ہمارا باب جو ہے ختم ہو گیا. یہاں میں صرف آپ کو ایک دو باتوں کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج کا سبق ختم کرنے سے پہلے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ساکن المفصول حقیقی یا ساکن المفصول حکمی یا ساکن الموصول وغیرہ میں سکتے کا مسئلہ ہے، یہ سکتہ، اسے سکتہ لفظی کہتے ہیں، یعنی یہ حمزہ کے سکتوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے نا سکتہ. تو اس سکتے کو جو کہ ساکن مفصول یا ساکن موصول یا لام ال میں ہوتا ہے، یا ساکن موصول میں ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا خلف اور خلات کے اجرا پڑھتے ہوئے طرق کا مسئلہ بھی آتا ہے، یعنی اس میں اجرا کرتے ہوئے تحریرات کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ خلف کے لیے جو من آمنہ میں دو وجہ ہے نا سکتہ عدم سکتہ، وہ خلف کے لیے من آمنہ میں عدم سکتہ جو ہے یہ ابن غلبون سے ہے، اور سکتہ ابوالفتح فارس سے ہے. لام ال میں یعنی ساکن مفصول حکمی جو ہے، اس میں خلات کے لیے جو سکتہ ہے وہ ابن غلبون سے ہے، اور عدم سکتہ ابوالفتح فارس سے ہے. اور اسی طرح شعین کا مسئلہ بھی آیا تھا، وہ مستثنی میں نے پہلا کلمہ مستثنی یہ بیان کر سکتے میں، اس میں بھی خلات کے لیے دو وجہ ہیں، تو خلات کے لیے سکتہ ابن غلبون سے ہے، اور عدم سکتہ ابوالفتح فارس سے ہے. یہ طرق جو ہے یاد رکھنے چاہیے. باقی ادریس کے لیے جو سکتے کا مسئلہ ہے اس کا کوئی طرق سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ خلف اور خلات کے لیے جو سکتے عدم سکتے کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق طرق سے ہے. اور یہ طرق اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ جب اجرا کرتے ہیں نا تو اجرا میں ان طرق سے آگے فرق پڑتا ہے مسائل کا. اور یہ تفصیلات جو ہیں وہ اجرا میں آپ کو پڑھاتے ہوئے آپ کے اساتذہ آپ کو بیان کرتے رہتے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.